جمعے کا نظام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دینی دنیاوی سارے مسائلوں کے حل کے لیے دیا ہے، لیکن افسوس ہم نے جو اس کے ساتھ مذاق کیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ جو ہم نے ایک شرمناک اس کے ساتھ جو رویہ ہم نے اختیار کیا ہے، اور شہر لکھنؤ تو اس کی زندہ مثال ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، یہاں آج بھی 70% مسجدوں میں جمعے میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ اور میڈیا کا نظام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1500 سال پہلے دے دیا کہ جمعے کے کتنے فائدے ہیں، لیکن ہم نے جو اس کے ساتھ حشر کیا ہے وہ اس کی سزا بھی ہم کو مل رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الأرض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز دوستو، میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جلسوں اور جلوس میں گزارا ہے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ اب ادھر کچھ برکف عارضے لگے رہتے ہیں، اس لیے اب تو جلسوں میں جانا کم کر دیا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان رہا کہ اللہ نے خوب ہندوستان کی سیر کرائی۔ جب کوئی جلسہ ہوتا ہے تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجمع کیسے آئے گا، اور مجمع کو بلانے کے لیے کبھی کبھی دسیوں ہزار روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں صرف مجمع کو بلانے کے لیے۔ اس کے علاوہ پھر مجمع کے بیٹھنے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے پنڈال ہیں، کرسیاں ہیں۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک ایک جلسے پر کئی لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور اتنا مجمع پھر بھی نہیں آ پاتا ہے جتنے مجمع کی وہاں پر بیٹھنے کی شکلیں بنائی جاتی ہیں۔ اور اگر مجمع آ بھی گیا تو آگے ایک مسئلہ ہے کہ وہ مجمع اتنی سنجیدگی کے ساتھ کہنے والوں کی باتوں کو سن بھی نہیں پاتا ہے۔ کوئی یوں ہی چلا آتا ہے، کوئی کسی کی وجہ سے چلا آتا ہے، کوئی بغیر نہائے دھوئے چلا آتا ہے، کوئی پرانے کپڑوں میں ہی چلا آتا ہے، کارخانے سے نکلے
آفس سے نکلے, دکان سے نکلے تو چلو بھئی جلسہ ہو رہا ہے, وہاں 10 منٹ شامل ہو لیں. یہ شکل ہوتی ہے. پھر یہ جو جلسے ہوتے ہیں ابھی, جیسے کہ ایک سوشل میڈیا پر آپ حضرات نے ہندوستان کے ایک بڑے عالم, جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا, کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً 18 مہینوں میں مسلمانوں نے پورے ہندوستان میں جو شادیاں کی ہیں اس میں غالباً 1.5 لاکھ کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. 1.5 لاکھ کروڑ. میں نے نام لے کر اس لیے یہ بات کہی تاکہ آپ کو لگے کہ بہرکیف یہ بات ایک اہمیت رکھتی ہے, اس کی کچھ بنیاد ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات جو کہی ہے وہ ریسرچ ورک کی بنیاد پر کہی ہے. 1.5 لاکھ کروڑ روپیہ. اب آ جائیے کہ ہم جلسوں میں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں سال میں. وہ تو شادیوں کا مسئلہ ہے. جلسوں کی بھی اگر باتیں کی جائیں تو ایک سال میں ہندوستان بھر میں مسلمان جلسوں میں اتنا پیسہ بآسانی خرچ کر دیتا ہے. تقریباً 1.5 لاکھ کروڑ روپیہ آسانی سے خرچ ہو جاتا ہوگا ہندوستان میں. پورے ہندوستان کی بات ہوئی ہے. اب ان جلسوں کی بھی کچھ داستان آپ سن لیں. میرے پاس فون آتے ہیں کہ مولانا گاؤں میں آج کل چھٹیاں ہیں, لڑکے باہر سے آئے ہوئے ہیں اور بڑا اصرار ہے کہ ایک جلسہ ہو جائے, ایک مشاعرہ ہو جائے, آپ آ جائیے, وہ فلاں رہیں فلاں رہیں. اب آپ دیکھیے خرچ کتنا آتا ہے. کبھی کبھی ہم کو یعنی مولوی کو لوگ جہاز سے بلاتے ہیں, جہاز کا ٹکٹ دیتے ہیں. وہ اپنی جیب سے تو جہاز کا ٹکٹ روز نہیں لے سکتے. یعنی اس طریقے سے معمولی بات ہے کہ ایک مولوی پر 20-25 ہزار روپے خرچ آ جاتے ہیں. تو ایک جلسہ وہ 2-4 لاکھ روپے میں چلا جاتا ہے. اب وہاں اس پر بڑا اصرار ہوتا ہے کہ صاحب سال میں ایک جلسہ ضرور ہونا چاہیے. اس پر وہاں کی نوجوان نسل 2-4 لاکھ روپے خرچ کرے گی. خرچ کہاں کہاں کرے گی وہ بھی سن لیجئے. مولانا کو ٹکٹ دے گی, مشاعرہ ہوگا, شعراء کو ٹکٹ دیں گے, کچھ نذرانے تحفے بھی دیں گے. پھر پتہ چلا کہ وہاں پر جتنے مہمان آ رہے ہیں اگر مجمع 1000 کا ہے تو 1000 لوگوں کے کھانے کا بھی انتظام ہوگا. اب 1000 لوگوں کے کھانے میں کتنا پیسہ خرچ ہوگا. اب وہ پوری رات بس یوں ہی چہل پہل, بچے ادھر ادھر گھومنا پھرنا, کہیں کچھ دکانیں لگ گئیں اور پھر کچھ مشاعرہ ہو گیا اور واہ واہ کیا کہنا, اور پھر کسی کی تقریر ہو گئی اور پھر کیا, اور صبح وہ سارا معاملہ ختم. تو سال میں ایک جلسہ تقریباً ہر علاقے کے لوگ کراتے ہیں, اور اس میں اگر بہت کم ریشیو دیکھا جائے تو 1 لاکھ روپے. یہ کم سے کم والی بات میں کہہ رہا ہوں, 1 لاکھ روپے. اور صبح وہ سارا معاملہ ختم. یہ میں نے جلسوں کی تھوڑی سی آپ کو روداد اس لیے سنائی کہ مجھے جو چیز سنانی ہے اس کے لیے یہ بیک گراؤنڈ, یہ پس منظر آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اب آ جائیے ادھر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک باضابطہ جلسے کا نظام دیا ہے, باضابطہ. اور وہ جلسے کا نظام سالانہ نہیں ہے کہ سال میں ایک بار, یہاں ہر ہفتے سناتے ہیں, سنتے تب تو تبدیلی نہیں آ رہی ہے, اور سال میں ایک بار کوئی سنا کر چلا جائے گا, کیا انقلاب آئے گا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نظام دیا کہ آپ ہر ہفتے جلسہ کریے, سال والا نہیں, اور فری والا کریے.
نورانی کریے۔ اب آپ ذرا سا آ جائیے، میں بہر کے بہت ساری اور باتیں چھوڑ کر کے ڈائریکٹ ٹاپک پر، مضمون پر آ جاؤں کہ آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا ہفتے واری جلسہ ہے۔ اتنا قیمتی مجمع کسی جلسے میں کبھی نہیں ملتا جتنا قیمتی مجمع یہاں پر ہے۔ کیوں؟ اس کو اردو میں بولتے ہیں ہمگیر۔ جیسے کہ آپ مجھ سے کہ مولانا ایک جلسہ کرنا ہے اور اس میں وکیلوں کو بلانا ہے، تو میں کہوں گا میرا تو وکیلوں سے کوئی تعلق نہیں، آپ مولوی صاحب کو کہیے، مدرسے کے بچوں کو کہیے، علماء کو کہیے، میں بلا دوں گا۔ ایسا خوبصورت مفید جلسہ کبھی بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ نمبر ایک، جتنے لوگ آپ اپنے اسی مجمع کا دیکھ لیں، اس مجمع میں امیر سے امیر آدمی بھی آتا ہے، غریب سے غریب آدمی بھی آتا ہے، مالک بھی آتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ڈرائیور بھی آتا ہے، مزدور بھی آتا ہے، سرکاری افسران آتے ہیں، وکلاء آتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں، دانشور آتے ہیں، علماء آتے ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں۔ اتنا ورسٹائل، اتنا ہمگیر مجمع دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ سارے جلسے میں نے آپ کو سنا دیے، وہ سنا اسی وجہ سے تاکہ آپ کمپیئر کر سکیں جو آپ کے سامنے چیز رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ سب حضرات باضابطہ غسل کر کے، باضابطہ نئے لباس تبدیل کر کے، باضابطہ ایک منظم انداز سے یہ وقت فارغ کر کے، ہر شخص مصروف ہے لیکن سب نے موبائل سوئچ آف کر کے رکھ دیا ہے، گھر میں، آفس میں، کالج میں، ہاسپٹل میں، سب کو بتا دیا ہے نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ اس وقت فون نہیں کرنا ہے، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت کوئی فون نہیں آئے گا اور آئے تو اٹھانا نہیں ہے۔ آپ خوشبو لگا کر کے، نئے ایک لباس میں، اور وقت کو فارغ کر کے، سب سے بڑی چیز یہ ہے یہاں پر تشریف لائیں کہ ٹھیک ہے بھئی آج چلیں گے، کچھ دین کی باتیں ہوں گی، کچھ سنیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، اسی نیت سے آپ آئے ہیں۔ اور پھر مسجد کا پرسکون نورانی ماحول، اور پھر یہاں پر 1 روپے کا خرچ نہیں کہ آپ کے لیے کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہو، یا آپ کو دعوت نامے دیے گئے ہوں، آپ کو میسج کیا گیا ہو، آپ کو ٹیلی فون کیا گیا ہو۔ ایک نظام ہمارے یہاں ہفتے واری جلسے کا بنا ہوا ہے۔ اب یہ جو مفت والا نظام ہے جو بہت مفید ہے، ہم نے اس سسٹم کو برباد کر دیا ہے۔ میں گاؤں گلی میں جب جلسوں میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں تم سال میں ایک جلسہ کر رہے ہو، 3 لاکھ روپے خرچ کر، ہر ہفتے کرو، لیکن ہر ہفتے کیسے کرو گے؟ اسی 3 لاکھ کو سال بھر میں تقسیم کر دو۔ کیا کرنا ہے؟ ایک بہترین عالم کا آپ انتخاب کریں، بہترین عالم کا، فاضل ہو، عالم ہو، کسی بڑے ادارے سے فارغ ہو، اور اس کو کم سے کم 25,000 روپے دیجیے آپ مری حالت میں۔ وہ سال بھر آپ کو بیان سناتا رہے گا، اور جو آپ نے ایک جلسے میں خرچ کیا ہے وہ انشاءاللہ وہ اسی سے آپ کا سال بھر بیان بھی کرے گا، تقریر بھی کرے گا، درس بھی کرے گا، فتوے بھی دے گا، تعلیم بھی کرے گا، سب کرتا رہے گا آپ کے یہاں۔ لیکن ہمیں یہاں نہیں پیسہ خرچ کرنا ہے، وہاں پیسہ خرچ کر دینا ہے۔ وہاں فوٹو چھپنی ہے، وہاں نام آنا ہے، وہاں شہرت ہونی ہے، وہاں کسی کو الیکشن لڑنا ہے جلسے کے ذریعے سے۔ اس لیے میرے عزیز و میرے بزرگوں، یہ جو جمعے کا ہمارا نظام ہے اس قدر قیمتی ہے، اس قدر مفید ہے کہ جہاں یہ نظام قائم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کے لوگ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ میں نے 12 مثال دی ہے، اب آ جائیے، ہمیں جو کچھ چاہیے، یہ صرف جمعہ بیان کے لیے نہیں ہے، اس علاقے کے لوگوں کو جس کو جو کچھ چاہیے سب کے لیے جمعے کا نظام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ آپ کو معلوم
गुजरात के बाज़ इलाक़ों में, तमिलनाडु के बाज़ इलाक़ों में, केरला में और बेंगलोर की एक जामा मस्जिद थी, वहाँ तो बाज़ाब्ता वहाँ निज़ाम था कि कितने बच्चों की फ़ीस नहीं जमा हो पा रही है, वो बच्चे दफ्तर में एप्लीकेशन दे जाते थे। कितने बच्चे हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज होना है, दवाओं के पैसे नहीं है, उनके नाम दफ्तर में लिख दिए जाते थे। कितने बच्चे बेरोज़गार हैं, उनका नाम दफ्तर में लिख लिया गया। जुमे को यहाँ पर इमाम साहब ऐलान करते, भाई 4 बच्चों की शादियाँ होनी, ये ख़र्चा है, 5 बच्चों की फ़ीस जानी है, ये ख़र्चा है। और फिर वो उसी मज़मून पर जब बात करते तो अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान जब यहाँ से जाता तो सारा पैसा, सारा इंतज़ाम करके चला जाता। मुझे नहीं, मैंने कभी गिना नहीं कि यहाँ कितना मजमा जुमे में आता है, मुझे नहीं मालूम। अंदाज़ा है 3-4 हज़ार मजमा आता होगा, इससे कम तो नहीं आता। इसमें जो लोग आते हैं उनकी, बाज़ लोगों की मैं कहता हूँ हैसियत 10 रुपए की भी है और बाज़ की 1000 रुपये की भी हैसियत है, इसमें कोई शक नहीं। हम जब 1 करोड़ की गाड़ी से यहाँ पर आ रहे हैं, ड्राइवर भी है, तो गाड़ी का खर्च ही हमारा 1000 रुपये का है शाम तक का। तो 1000 रुपये की हैसियत का आदमी भी आ रहा है यहाँ पर, 10 रुपये की हैसियत के भी आदमी आ रहा है। अगर यहाँ पर 3000 लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं, 3000, मैं आप ही की मस्जिद की बात कर लूँ, और 10 रुपये की भी हैसियत है, 1000 की भी, सबको हटा दो, आप 100 रुपये पे आ जाओ। कि अगर सब लोग 10 भी दें, 10 वाले 20 वाले 20 देंगे, 50 वाले 50 डोनेशन देंगे और 1000 वाले 1000 डोनेशन देंगे, बीच का तनासुब अगर 100 रुपये का भी निकला तो हर हफ्ते 3 लाख रुपए यहीं से कलेक्ट होगा। और 3 लाख में हर हफ्ते आप ये सारे काम कर सकते हैं। नहीं, ये 5 बच्चों की फीस जमा करो, इनको 2 को इलाज का पैसा दो, इनकी शादी करो, सब हर हफ्ते हो जाएगा। ये मैंने मिनिमम आपके सामने हिसाब रख दिया है। 3000 आदमी अगर 100 रुपए का रेशियो जुमे के डिब्बे में डालें वो तो 3 लाख रुपए होते हैं, और ज़्यादा ज़रूर तो ज़्यादा आ सकता है। तो जुमे का निज़ाम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत को दीनी दुनियावी सारे मसालों के हल के लिए दिया है। लेकिन अफसोस हमने जो इसके साथ मजाक किया है, हमने इसके साथ जो हमने एक शर्मनाक इसके साथ जो रवैया हमने अख्तियार किया है, और शहर लखनऊ तो उसकी ज़िंदा मिसाल है कि चिराग तले अंधेरा, कि यहाँ आज भी 70% मस्जिदों में जुमे में कोई गुफ्तगू नहीं होती है। उस दौर में आप सोचिए, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आज हुकूमत को एक पैगाम पहुँचाना है, उसके लिए हुकूमत को अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं इश्तिहार पर। और मीडिया का निज़ाम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने आज से 1500 साल पहले दे दिया। और मैं बाद में मिसाल के ज़रिए आपको उसकी दलील भी दूंगा इंशाअल्लाह कि जुमे के कितने फ़ायदे हैं। लेकिन हमने जो उसके साथ हशर किया है, वो उसकी सज़ा भी हमको मिल रही है। इसीलिए आप जुमे की अहमियत नहीं जानते, लेकिन हुकूमत जुमे की अहमियत खूब जानती है। जब भी कोई नाजुक मसला आता है, अलविदे का जुमा है तो आप देखते हैं पुलिस लग जाती है, उसे पता है जुमा कितना अहम है। लेकिन हमें नहीं मालूम जुमा कितना अहम है। इस निज़ाम को बहरकैफ बाकी रखना है, ज़िंदा करना है। और मैं वही कह रहा हूँ, साल भर जलसे करने वालों, बंद कर दो वो जलसे। हाँ, उसमें 2-5% जलसे तो ऐसे होते हैं कि जहाँ 2-4 लाख का मजमा है, कॉन्फ्रेंसें, वो तो ज़रूरी हैं। लेकिन बाकी 90% जलसों का काम जुमे के निज़ाम से चलाओ। और जो कौमें खामोशी से काम करती हैं वही दुनिया में तरक्की करती हैं। अब जल्दी से आपको दलील दे दूं, पहले ये निज़ाम हमारे पास था लेकिन हमने उसकी नाकदरी करी कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दौर में जुमे को एक मीडिया का मरकज़ बना दिया। जो बात पहुंचानी आवाम तक, जुमे के इसी प्लेटफार्म से मुफ्त में सारे मुल्क के एक एक मुसलमान तक पहुंच जाएगी।
اور آپ کو دلیل چاہیے تو دلیل سن لیجئے بہت جلدی. اور ہمارے پاس نظام ہی نہیں. ہمارے پاس تو جو بیچارے شہر میں بعض ائمہ و طالب علم ہیں، ان کو اعلان لکھ کر دو تو نہیں پڑھ پاتے بیچارے. تبلیغی جماعت کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کے یہاں جو جلسے ہوتے تھے، ایک ایک جلسے میں 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ کا مجمع آ جاتا تھا. میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ 100 لوگوں کو جمع کرنا ہے تو کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں ہم. کارڈ چھپ رہا ہے، پوسٹر چھپ رہے ہیں، اشتہار چھپ رہے ہیں، چوراہوں پر ہورڈنگس لگ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لگ رہا. پتہ چلا 100 آدمی نہیں آئے. وہاں 10 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر لیتے تھے، 1 روپیہ نہیں خرچ ہوتا تھا. وہ میڈیا کا کام کہاں سے ہوتا تھا؟ اسی جمعے کے پلیٹ فارم سے. یہیں سے اعلان ہو گیا کہ بھائی بھوپال میں عالمی اجتماع فلاں فلاں تاریخ میں ہے، جن کو جانا ہے ٹکٹ بنوا لیں. تو جس نے اس اللہ کرے اس نظام کی قدر ہم کر رہے ہیں، اس کو سمجھیں. یہ ہے کیا چیز؟ یہ رسم نہیں ہے. ہر مسئلے کا حل اللہ نے رکھ دیا اس میں. اور دیکھ لیجئے، ہم سڑک پہ جلسے کر رہے ہیں، پارکوں میں جلسے کر رہے ہیں، لیکن جو قومیں خاموشی سے کام کرتی ہیں وہ اپنا کام اپنی عبادت گاہ کے اندر کرتی ہیں، باہر نہیں کرتی ہیں. وہ آپ ہندوستان میں دیکھ لیں تو کوئی خاص موقع ہو تو الگ ہے. سکھوں کو دیکھ لیں، کرسچنس کو دیکھ لیں، وہ اپنے چرچ میں اپنے گرودوارے اپنا کام کر رہے ہیں. سڑک سے کوئی مطلب نہیں ان کو، اور بڑا کام کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے اپنی دنیا کا، اپنے مذہب کا. لیکن ہمیں جہاں کرنا ہے ہمیں وہاں نہیں کرنا ہے. ہم وہاں ضرور پیسہ خرچ کر دیں گے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ مجھے بلاتے ہیں بیان کرانے کے لیے، یا کسی عالم کو باہر سے بلاتے ہیں، کیوں بلاتے ہیں؟ آپ کے گھر میں عالم بیٹھا ہوا ہے، ہر مسجد میں آپ ایسا عالم لاؤ، ملے گا انشاءاللہ. ہر سال مدرسوں سے، ندوے سے ہر سال تقریباً 700-800 بچے فارغ ہوتے ہیں. ایک ادارے سے 700-800 بچے فارغ ہو رہے ہیں. آپ بولیے جا کر 50,000 روپے ہم تنخواہ دیں گے، دیکھیے وہاں سے 50 بچے آئیں گے. کہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ امامت کریں گے ہم. تو میں نے کہا بھائی میں ہوں یا کوئی دوسرا مقرر ہو، وہ کوئی دوسرا قرآن تھوڑی سنائے گا آپ کو، کہ دوسری کوئی حدیث نہیں بنا کر کے لائے گا. قرآن وہی ہے، حدیثیں وہی ہیں. اور ایسے باصلاحیت لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. تو اللہ کرے یہ جو بیرکیف آپ کے یہاں اس جمعے میں نظام شروع کیا گیا، وہ اسی وجہ سے تاکہ اس کی بیرکیف جو قدر ہے وہ نئی نسل کو معلوم ہو. تو یہاں بارہا کوششیں کی گئیں شہر میں کئی مرتبے، لیکن بہت مجھے افسوس ہوتا ہے. اس میں مجھے بہت صاف کہنے دیجئے، مجھے اپنی برادری، علماء کی برادری سے کوئی شکایت نہیں ہے. اور تھوڑا سا آپ مجھے اجازت دیں، گستاخی کرنے کی مجھے آپ سے شکایت ہے. آپ سے شہر میں ایک خاص میٹنگ میں اسی مضمون کو لے کر کے مشورہ ہوا. تو اس میں یہ ہوا کہ بھئی ایک عالم اگر آئے گا گفتگو کرنے کے لیے تو اس کی اپنی زندگی بھی تو ہے. آپ فری میں چاہیں گے کتنے دن آئے گا بھائی؟ یا تو آپ باضابطہ اس کو امام بناؤ، نہیں بنا سکتے، ہفتے واری آپ اس کو بلا رہے ہیں تو آپ کہیں گے بھئی آدھے گھنٹے کا بیان کرتے. آدھے گھنٹے کا بیان نہیں، پورا دن گیا اس کا. اب مجھے اگر آج گورکھپور جانا تو نہیں جا سکتا نا. میں مجھے کسی کام سے کانپور جانا تھا، دلی جانا تو نہیں جا سکتا. وہ آپ کو آدھا گھنٹہ لگ رہا، میرا 24 گھنٹہ ہے وہ. تو اس میں مشورے میں یہ ہوا کہ بھائی کوئی شکل ایسی بنائی جائے کہ ہمارے ندوے میں ماشاءاللہ ایسے باصلاحیت علماء ہیں کہ ان سے گزارش کی جائے کہ بھائی آپ جمعے میں جہاں جہاں مسجدوں میں بیانات نہیں ہوتے ہیں وہاں آئیں، بیان کریں. تو اس میں ایک صاحب نے کہا وہ آ جائیں گے، وہ انتظام ہم کر دیں گے. یہ شہر کے دانشوروں کی میٹنگ تھی، لیکن بلکہ وہ آنے جانے کا نظام بھی تو بنانا پڑے گا. تو ایک صاحب نے بہت آگے بڑھ کر کہا ٹھیک ہے 100 روپے اولا میں لگیں گے آنے میں، 100 روپے جانے میں، ہم 200 روپے دے دیں گے ان کو. دوسرے لوگوں نے کہا استغفر اللہ ربی الکل، 200 روپے تو مزدور نہیں لیتا ایک دن کا. یہ ہے جمعے کی قدر ہمارے یہاں، یہ ہے جمعے کے نظام کا مذاق ہمارے یہاں. اسی کی سزا ہم کو مل رہی ہے. اس لیے میرے عزیزو دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کی جو افادیت ہے اس کو ہم سمجھیں. اور اسی لیے یہ اوپر کا جمعہ دوسرا جمعہ قائم کیا گیا ہے کہ نئی نسل تو ہمارے ہاتھ سے گئی، جیسے تیسے اس کو بچایا جائے. اللہ کرے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں نے ساری باتیں کہہ دیں کہ آپ اپنے علاقوں میں جمعے کے اس بابرکت نظام کو زندہ کرائیے.
تاکہ عند اللہ برکف آپ کی بخشش کا بھی سامان ہو سکے اور امت کی اصلاح کا بھی کام ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔